موضوع الدرس في إثبات المعاد وأحوال النفخة الأولى سورة الحاقة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں ذکر فرمایا ہے نفخ فی الصور کا، کہ جب سور پھونکا جائے گا. الحمدللہ دروس سابقہ میں نے عرض کیا تھا کہ سور جو ہے یہ حق ہے اور 2 دفعہ نفخہ ہوگا، نفخۃ الاولی للصعق و نفخۃ الثانیۃ للبعث. ان کے درمیان میں 40 سال کا فاصلہ ہو. اب اسی طرح ایک بات کو سمجھ لیں کہ قرآن مقدس کے اندر کئی چیزیں آپ کو مقدم نظر آئیں گی، کئی چیزیں آپ کو مؤخر نظر آئیں گی. تو اللہ تبارک و تعالی نے کسی جگہ فرمایا اذا السماء انشقت، کہ جب آسمان پھٹ جائیں گے، اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت. اسی طرح اللہ نے فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا. اب کسی جگہ قرآن میں لفظ ہے انشقت، پھٹ جانا، کسی جگہ ہے کھل جانا، کسی جگہ ہے کہ آسمان میں دروازے بن جانا. اسی طرح پہاڑوں کے بارے میں کسی جگہ آپ پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ پہاڑ جو ہیں دکت الجبال والدکت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ. دکا آئے نہیں ان کو روزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے جیسے چھوٹے چھوٹے پتھر بن جائیں. اچھا، پھر کسی جگہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ نہیں، یہ پہاڑ جو ہے نا یہ تو ایسے ہو جائیں گے کثیب مہیلا، جیسے ریت ہوتی ہے. اور کسی جگہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ یہ پہاڑ جو ایسے ہو جائیں گے کل اہل المنفوش، جیسے روئی کو دھنکا جاتا ہے نا، روئی اڑتی ہے. اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. اور کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں ہَبَاءً مُنبَثًّا. تو یاد رکھیں یہ مختلف کیفیات ہیں.
اب لوگ جو دشمن اسلام ہیں یا منکر قرآن ہیں، منکر دین ہیں، وہ ان چیزوں کو بڑی دلیل بناتے ہیں کہ دیکھو جی کسی جگہ ہے کہ وہ روئی کی طرح ہو جائیں گے، کسی جگہ وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے، کسی طرح وہ ریت بہنے والی بن جائیں گے، کسی جگہ ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. تو یہ کیا بات ہے؟ یعنی ایک جگہ قرآن نعوذ باللہ کچھ کہہ رہا ہے، ایک جگہ کچھ کہہ رہا. تو ان لوگوں کے لیے یہ کوئی، اسی لیے اللہ کہتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ قرآن ایک ایسی اللہ کی کتاب ہے کہ اس سے کئی ہیں جو گمراہ ہو گئے اور کئی ہیں جو ہدایت پا گئے. جنہوں نے قرآن کا انکار کر دیا یا قرآن کو اپنے عقل کے تابع رکھ کے سمجھنے کی کوشش کی. اچھا، ان میں جو کافر ہیں نا جی، مثلا کافر ہیں، قادیانی ہیں، یا روافض ہیں، یا خوارج ہیں، یا فرقہ باطنیہ ہیں، معتزلہ ہیں، ان کو تو چھوڑے، وہ تو ہیں ہی باطل فرقے نا جی. اب ایک ہندو ہے، کافر ہے، اس سے تو آپ کوئی اچھی توقع نہیں رکھ سکتے نا، وہ تو کافر ہے. اب مکے کے مشرکین تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب تھوڑی ہے. نعوذ باللہ معلم مجنون، حضور سیکھتے ہیں اور سناتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں آپ تو دیوانے ہیں. اور کبھی کہتے ہیں انہی الا افک افتراہ ہو. نعوذ باللہ یہ قرآن جو کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، یہ جھوٹ ہے جو آپ نے خود نعوذ باللہ گھڑا ہے. اور کبھی کہتے کہ ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو بس پرانے قصے کہانیاں ہیں، حضور اکٹھی کر کے جمع کر کے ہمیں سنا دیتے ہیں. بھائی دشمن کو تو آگ لگا ہے نا، وہ دشمن ہے، وہ کافر ہے، وہ تو ہماری بات مانتا ہی نہیں، ہماری کتاب کی تعریف ہی نہیں کر سکتا. اس کے نزدیک تو قرآن اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے نا، بات ختم ہو گئی، اللہ کا کلام ہی نہیں ہے. بھائی آرام کرو یار، مہربانی کرو نا. آپ لوگوں کو کیا بیماری ہو جاتی ہے درمیان میں بولنے کی؟ لا حول ولا، نہیں آتی آواز ادھر جاؤ، آواز وہاں قریب آئے گی، یہاں آئے گی. تو ان کو تو چھوڑیں، مشکل تو یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان کہلانے والے، مسلمانوں کے بڑے بڑے مانے ہوئے لیڈر اور مانے ہوئے قائد اور مانے ہوئے پروفیسر اور مانے ہوئے سکالر، انہوں نے بھی نعوذ باللہ قرآن پاک کی تحریف کر ڈالی. افسوس تو ان کا ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، حضور پاک کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے، قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، لیکن اس کے اندر محض چونکہ ان کا دماغ یہ تھا کہ جو ہم نے سمجھا ہے بس ہم عقل کل ہیں، ہم نے صحیح سمجھا، باقی سب غلط. ان کو بھی نعوذ باللہ ایسی ٹھوکریں لگی کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ نماز جو ہے نا جی، 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرض ہوئی ہیں، اور اس دور میں یہ نماز ضروری تھی کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس ایکسرسائز کے اور طریقے نہیں تھے. اب ہمارے پاس ایکسرسائز کی کئی انڈور گیمیں آ گئی ہیں، جم آ گئے ہیں، ہمیں اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا نماز اس لیے تھی کہ کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، رکوع میں چلے جاؤ، سجدے میں جاؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ، یہ تو ایک ایکسرسائز تھی. اور صلاۃ کا معنی ہی تحریک الصلوین ہے، اپنے بدن کو ہلانا ہے. اب ہمارے پاس کئی طریقے آ گئے ہیں، مشینیں آ گئی ہیں، مشین پہ کھڑے ہو کے دوڑ سکتے ہیں. ہمارے پاس کئی طریقے ایسے آ گئے ہیں ایکسرسائز کرنے کے اور یوگا کے اور فلاں. اب ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی مسلمان ہے، قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے، نماز کا منکر ہو گیا.
اس نے لکھ دیا کہ بھائی چونکہ زکوٰۃ کی جو اقسام ہیں، یہ جو مولوی ہمیں بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے آپ صرف فقیر کو دے سکتے ہیں، مسکین کو دے سکتے ہیں، مسافر کو دے سکتے ہیں، کسی کو گردن چھڑانی ہو اس کو دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا یہ اس زمانے کے حالات کے مطابق تقاضا تھا، اس وقت ان چیزوں میں خرچ کرنے کی ضرورت تھی. اب اس کی پابندی کی کوئی ضرورت، جس کو چاہے زکوٰۃ دے دیں، جہاں چاہے لگا دیں. انہوں نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ زکوٰۃ غریب کو تو دی جائے، زکوٰۃ کی دوائیں خرید کر کے مریض کا علاج کرا دیا جائے، لیکن ہسپتال زکوٰۃ سے نہ بنائی جائے. یہ تو مولویوں کی بنی ہوئی باتیں ہیں. مدرسہ نہیں بن سکتا، مسجد نہیں بن سکتی، ہسپتال نہیں بن سکتی. ہاں ہسپتال میں اگر مریض ہے تو ان کو آپ دوائیں دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو سب مولویوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں. اور جی سید کو زکوٰۃ نہ دو اور قریش کو نہ دو، بنو ہاشم کو نہ دو، اسی طرح آل جعفر کو نہ دو. انہوں نے کہا بھئی یہ حضور کے زمانے کی بات ہے، اس وقت بیت المال میں ان کے لیے خمس ہوتا تھا، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. اب اگر سید ہے بھیک مانگتا رہے تو کیا ہم اس کو زکوٰۃ نہ دیں؟ یہ عجیب مولویوں نے مسئلہ بنا رکھا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہی نہ سمجھے کہ قرآن کیا کہتا ہے. یہی نہ سمجھے کہ بھی سید کو زکوٰۃ نہ دینا جو ہے وہ اس لیے تھا کہ سید کو اللہ نے ایک درجہ دیا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے گویا یہ مال کی صفائی کے لیے مال کا میل کچیل ہم نکال رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا میرے نبی کو میل کچیل نہیں چاہیے. ان کی رفعت شان ہے. دوسرا قرآن ہے کہ انما الصدقات، انما حصر کے لیے ہے، للفقراء میں لام ہے جو تملیک پہ دلالت کرتا ہے. جب تک کسی فقیر کو اس کا مالک نہیں بنا دو گے تو تمہیں تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. اب جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ایک آدمی غریب ہے ہم اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے عمرہ کروا دیں، بالکل غلط ہے. ہم اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے حج کروا دیں، بالکل غلط ہے. اس پہ حج فرض ہی نہیں ہے. آپ نے عمرہ کرانا ہے، آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیں، اس کی مرضی عمرہ کرے نہ کرے، اپنے گھر کے کام میں لائے، بچوں کے کام میں لائے. جب تک آپ اس کو اس کا مالک نہیں بنائیں گے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. اور پھر یہ بھی ہدایات کی گئی ہے کہ کسی ایک آدمی کو اتنی زکوٰۃ نہ دے تو کہ وہ خود صاحب نصاب بن جائے اور دوسروں کو زکوٰۃ دیتا پھرے. کیوں؟ اس کا فائدہ تھا تاکہ دوسرے غریبوں کو پہنچے. یہ نہیں کہ آپ نے 1 لاکھ نکلنا ایک کو ہی دے دو. اگر 10-10 ہزار دو گے تو 10 گھرانوں کو چلا جائے گا نا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی رحمتیں فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے کہ جب تک اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو، ہدایت نہ ہو، اور صحیح معنوں میں آدمی اہل علم کے ساتھ تعلق نہ رکھے، اس وقت تک لازمی بات ہے کہ پھر ٹھوکریں لگتی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مدارس میں جو ہمارے اساتذہ تھے، علماء ہیں، بزرگ ہیں، وہ اتنا احتیاط کرتے تھے کہ بھی پیسہ ہے پوچھتے تھے کہ میرا بھائی یہ بتلاؤ یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ کیا ہے، تاکہ ہم اس کو اسی مد میں خرچ کریں. ذمہ داری ہے اس پر.
یہی وجہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کی وفات کے بعد کچھ زمانہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک بہت بڑے قبیلے نے کہا کہ بھئی ہم تو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کا حکم جو ہے اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے قرآن میں کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ میرے مدنی آپ ان سے زکوٰۃ مال لیں، ان کے مالوں کو پاک کریں، ان کو تزکیہ سکھائیں اور ان کے لیے دعا بھی کریں تاکہ آپ کی دعا ان کے لیے رحمت کی تسکین کا ذریعہ بنے۔ انہوں نے فرمایا یہ حکم اللہ نے نبی پاک کو دیا تھا، جب حضور کی وفات ہو گئی، اب حضور کی جب ہمیں دعا ہی نہیں ملے گی تو ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ یعنی حضور پاک کے زمانے کی وفات مبارک کے فوراً بعد، اچھا اپنی طرف سے وہ زکوٰۃ کا انکار نہیں کر رہے، عقل لڑا رہے ہیں نا، کہتے ہیں ٹھیک ہے زکوٰۃ ٹھیک ہے، لیکن وہ تو اللہ نے نبی پاک کو فرمایا کہ خود آپ لیں، اور فرمایا وہ صلی علیہم، اور ان پر آپ دعا بھی بھیجیں۔ تو جب سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ فلاں قبیلے نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، اور پہلے دور میں مسجد ہی سب کچھ ہوتا تھا، وہی گورنر ہاؤس ہے، وہی پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، وہی پرائم منسٹر ہاؤس ہے، سارا مرکز اسلام جو ہے مسجد ہوتی تھی۔ فوراً بس منبر پہ خطبہ ہوا، لوگ جمع ہو گئے اور اس کے بعد جو حکم ہونا تھا وہ بیان کر دیا گیا۔ جب سے ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا ہے، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ورنہ 5 دفعہ جو دن میں مسجد میں آئے گا ایک دوسرے کے پتہ لگے گا کون بیمار ہے، کون تکلیف ہے، کس کے پاس پیسہ ہے، کس کے پاس روٹی ہے، کس کے پاس نہیں ہے۔ تو سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ پڑھا، سارے صحابہ جمع ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو بعض قبائل نے انکار کیا ہے زکوٰۃ کا، ان کے خلاف میں اعلان جہاد کرتا ہوں اور میں اپنی فوجوں کو حکم دیتا ہوں کہ تیاری کرو، ان سے ہم نے جہاد کرنا ہے۔ اب دیکھیں حضرت عمر جیسا آدمی، اتنا بڑا آدمی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ محدث ہے اپنے زمانے کا، یعنی جس کی رائے اللہ نے قبول فرمائی اور زمین پہ رائے اللہ نے آسمانوں سے قرآن نازل فرما دیا، اتنا بڑا آدمی ہے۔ میں تو اسی لیے اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے مہربان حجاج سے، معتمرین سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ دیکھو شان عمر ہے، اللہ کی شان دیکھیں، خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر سے ایک ایسا کام لے لیا۔ دیکھو نا ایک اصول ہے نا، حضور نے فرمایا من سن سنتا حسنتا، جو کوئی نیک کام کی بنیاد رکھے گا، جو لوگ اس پہ عمل کریں گے قیامت تک اس کو بھی اجر ملے گا، اور جو کوئی برے کام کی بنیاد رکھے گا تو جو اس پہ چلیں گے اس کا گناہ قیامت تک اس پہ بھی ہوگا۔ فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا۔ اسی لیے قیامت تک جو قتل ہوں گے اس کا گناہ جو ہے قابیل پر بھی لکھا جائے گا، أَنَّهُ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، وہ سب سے پہلے وہ ہے جس نے بھائی کو قتل کیا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ تھوڑا غور کریں کہ یہ ہر طواف کے بعد جو 2 رکعت ہم پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک پڑھے جائیں گے، ان سب کا ثواب بھی تو حضرت عمر کو جا رہا ہے نا، مقام ابراہیم کی بنیاد رکھنے والا تو عمر ہے نا، اسی نے تو مشورہ دیا تھا نا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔
تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ کہیں دیکھو نظر ڈال لو تو ابراہیم الخلیل نظر آتے ہیں، اور کہیں کعبے کے اندر نظر ڈال لو تو حضرت علی بت مٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مقام ابراہیم پہ نظر ڈالو تو حضرت عمر نظر آتے ہیں، اور صفا پہ نظر ڈالو تو اسماعیل دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے، زمزم پہ نظر ڈالے تو اسماعیل علیہ السلام کا تڑپنا یاد آتا ہے۔ یعنی یہاں تو ایک ایک پتھر پہ تاریخ لکھی ہے اسلام کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکومت کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس کو کیسے باقی رکھا ہے کہ اگر آپ ٹھنڈے دل سے بغیر کسی تعصب کے مطالعہ کرنا شروع کریں نا جی، صرف حرم کے دروازے دیکھ لیں کہ یہ باب العمرہ ہے، یہ باب ام ہانی ہے، یہ باب بلال ہے، یہ باب اجیاد ہے، یہ باب الفتح ہے، یہ باب السلام ہے، اور اسی طرح یہ باب ابی طالب ہے، یہ سارے صرف دروازے ہی دیکھ لیں تو پورا اسلام سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے، گلیوں میں جائیں گے دیکھیں گے بھی یہ کیا، یہ مسفلہ ہے، یہ مسیال ہے، یہ شار ابراہیم الخلیل ہے، یہ شار خالد الولید ہے، اور یہ مخطط دار الحجرہ ہے، اور یہ مخطط جو ہے جناب یہ غار ثور ہے۔ تو یعنی ان چیزوں پہ نام ڈالیں گے، مدارس پہ نام نظر ڈالیں گے تو پورا اسلام نظر آ جائے گا۔ اور ایک ہم بھی مسلمان ہیں کہ اسٹیشن کا نام کیا ہے جی، یہ گیرے والا ہے، یہ کیا ہے جی، یہ راجا رام ہے، یہ کیا ہے جی، یہ کوٹ لکھپت ہے، یہ کیا ہے جی، اگر جی یہ کٹی پہاڑی ہے، یہ کیا ہے جی، اگر یہ لالو کھیت ہے، یہ کیا ہے جی، یہ منڈ گمری ہے، یہ کیا ہے جی، یہ مری ہے، یہ کیا ہے جی، یہ کنگ اینڈ ورلڈ میڈیکل کالج ہے، یہ کیا ہے جی، یہ دیال رام کالج ہے۔ کیا ہے مسلمان ہو تم؟ اور یار اگر کافروں نے نام رکھے تھے تم تو اب صحابہ کے نام رکھ دو، تاکہ جب آدمی گزرے نام پڑھتے ہوئے اس کو نظر آ جائے کہ میں کسی مسلمان ملک میں آ گیا ہوں۔ ہم ایمان سے کہ اللہ کے حرم میں بیٹھے اللہ کے کعبے، ہم جو پہلا بچے کو قاعدہ پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، وہ قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ انگریزی والے کیا پڑھیں گے؟ ABC، اچھا وہ اس کا ترجمہ بچے کو سمجھانے کے لیے کیا کہیں گے جی اے یہ ایپل ہے، یہ سی کیٹ ہے، یہ ڈی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ڈاگ ہے۔ اچھا ہم نے اس کا اردو ترجمہ جب پڑھا ہم نے کہا الف انار ہے، بے بلی ہے، کاف کتا ہے، اور ہے حکا ہے۔ یہ مسلمانوں کا قاعدہ ہے؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں، بحثیں نہ کریں، جھگڑے نہ کریں۔ اچھا اس میں تو کوئی حنفی شافعی نہیں ہے، اس میں تو کوئی دیوبندی بریلوی نہیں ہے یار، اس میں تو خدا کا خوف کرو، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں نبی یہ سبز پگڑی والا ہے یا سفید پگڑی والا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم یہ قاعدہ پڑھائیں گے تو بچے جو پیدا ہوں گے، اگر ہم اس کو الف اللہ پڑھاتے اور بے بیت اللہ پڑھاتے اور ہے حج پڑھاتے، میم مکہ مدینہ پڑھاتے، اس کو تو قاعدہ پڑھتے ہوئے اسلام سمجھ آ جاتا۔ وہ تو پہلا قاعدہ ختم کرتا اور اسلام اس کو سمجھ آ جاتا۔ بھئی اس میں تو کوئی دیوبندی بریلوی کا جھگڑا نہیں، خدا کے لیے ہی تو مل کے ایک قاعدہ اچھا بنوا دو۔ سب نے وفاق بنائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یہ فلاں جماعت کا وفاق ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں، اور خدا کے لیے اکٹھے ہو کے پہلے قاعدہ تو ٹھیک کر دو۔ کیونکہ
کیونکہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو بات بچہ پڑھے گا نا جی وہ اس کو قیامت تک پھر نہیں بھولتی. یہی وجہ تھی نا کہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس فقہ پڑھنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ تم نے قرآن یاد کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت قرآن تو الحمدللہ پڑھا ہے لیکن یاد نہیں. کیا فرمایا؟ نہیں، پہلے قرآن یاد کرو پھر فقہ پڑھنا. جب تمہیں آیتیں یاد نہیں ہوں گی کو فقہ کے مسئلے کیسے سمجھو گے؟ اللہ کی شان دیکھیں جناب کہ کوئی 2 ہفتے یا پتہ نہیں 10 دن گزرے کہ امام محمد پھر آ گئے، السلام علیکم، اپنے والد کو بھی لے آئے. انہوں نے کہا ہاں بھی تم آ گئے، کیوں آئے؟ انہوں نے کہا پڑھنے کے لیے. انہوں نے کہا قرآن یاد کیوں؟ انہوں نے قرآن یاد کر لیا، 10 دن میں قرآن حفظ کر لیا. آپ نے فرمایا پہلے قرآن کا امتحان ہوگا، قرآن کا امتحان جہاں سے گئے وہیں سے پڑھتے ہو. ہمارے تو ماشاءاللہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا پیکج لے کے عمرے میں آنے والے ہمارے بھائی جو ہیں انہوں نے حرم شریف میں بیٹھ کے قرآن ختم ہی نہیں کیا. یہ تو بڑے سے بڑا صبح کو عادت ہے ان کی منزل شریف پڑھنے کی، 1 پاؤ پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ بھی اللہ کی رحمت سے 90% غلط. نہ اس میں کوئی تجوید ہے، نہ حروف کی ادائیگی ہے، نہ اس کو پتا ہے کہ یہ حروف کون سے ہیں. بس ایک رواج ہے بس لینے کے قرآن شریف 1 پاؤ پڑھ کے اٹھ کے چلے جائیں، بس قرآن شریف کو چوم لیا اور بات ختم ہوگی. جب چومیں گے تو قرآن شریف راضی ہو جائے گا نا. جب چومیں گے اللہ کا کلام ہے، بس چومنے سے اللہ راضی ہو جائے گا. یہ سب کو چومنے سے راضی کرنا چاہتے ہیں، قبر والوں کو بھی چوم کے منانا چاہتے ہیں، قرآن شریف کو بھی چوم کے منانا چاہتے ہیں، نبی پاک کو بھی چوم کے منانا چاہتے ہیں. سارا کام انہوں نے چومنے چاٹنے پہ رکھا ہے اور کچھ کوئی ضرورت نہیں، نہ نماز کی نہ ضرورت ہے، چومتے رہو بس. ماں باپ کے پاؤں جناب میں چومتا ہوں ماشاءاللہ، بات ان کی میں بالکل نہیں مانتا، شادی میں نے اپنے منشے پہ کی ہے. ویسے میں ماں باپ کا بالکل غلام ہوں جناب. ابھی حج سے جائیں گے بیگم کے لیے ماشاءاللہ 200 ریال میٹر کا سوٹ خریدیں، ماں کے لیے یار یہ 2-4 ریال والا نہیں تو چھوڑو نا، وہاں وہیں اپنے ملک میں لے لیں گے. وہ اس قسم کے کپڑے بیچاری پہنتی کب ہے؟ تم نے کون سے دیے ہیں کہ پہنے؟ تو کس مسئلے کو ہم روئے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ ائمہ حرمین ہمارے جو امام ہیں قرآن نماز پڑھتے پڑھتے ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، مشکل سے وہ رونے کو ضبط کرتے ہیں، 2 منٹ تک کھڑے روتے رہتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. جیسے اگلے دن بھی ایک آدمی نے ماشاءاللہ لکھا تھا کہ جی حدیث میں تو ہے طوال مفصل پڑھی جائے، قصار مفصل پڑھی جائے، اوساد مفصل پڑھی جائے. یہاں کے مولوی صاحبان تو وہ نہیں پڑھتے ہیں، لہذا سنت کے خلاف ہے. اور عقل کیا کرو، معنی یہ ہوتا ہے کہ طوال مفصل کی کتنی صورتیں ہیں اور ایک صورت میں کتنی آیتیں ہیں. اگر اتنی آیتیں ہم قرآن کی کسی دوسری جگہ پڑھ لیں تو کیا تکلیف ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں ہیں یا مدینہ منورہ میں جتنے بھی امام ہیں اس بڑے مجے ہوئے علماء بھی ہیں ساتھ. ہمارے ہاں تو بس یہ ہوتا ہے نا ماشاءاللہ ذرا شکل اچھی ہو، بال شال ٹھیک ٹھاک ہوں اور گلے میں ایک پگڑی ہو تو سبحان اللہ بس 1 ڈگری ہو گئی ماشاءاللہ. آواز اچھی ہو سبحان اللہ 2 درجے اور بڑھ گئے. باقی اس کو نماز کے مسئلے آتے ہوں نہ آتے ہوں تو مقتدی کوئی نہیں آتا تو امام کو نہیں آئیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ دونوں برابر ہیں.
نہ ان کو فرائض نماز کا پتہ ہے، نہ ان کو فرائض نماز کا پتہ ہے، نہ اس کو فرائض وضو کا پتہ ہے، نہ اس کو فرائض وضو کا پتہ ہے۔ اچھا اس سے آپ چلو ناراض نہ ہونا، اپنے مولوی سے جا کے پوچھے نا، بھئی ایک آدمی نے نماز میں زیادتی کی ہے، یعنی 4 رکعتوں کے بجائے 5 رکعتیں پڑھ لی، اب وہ سجدہ سہو جو ہے سلام سے پہلے کرے یا بعد میں کرے؟ ایک آدمی نے کمی کر لی، پڑھنی 4 رکعتیں تھی، 3 رکعتیں پڑھ بیٹھا۔ اچھا ایک نے نماز میں زیادتی بھی کی، کمی بھی کی، اب سجدہ کیسے ادا کرے گا؟ یہ مسئلہ جا کے پوچھ لینا۔ ہاں یہ مسئلہ تمہیں بتا دیں گے، کل شریف کب ہوں گے، 7 جمعراتیں شریف کب ہوں گی، اور ہر جمعرات میں کھانے کتنے قسم کے پکنے چاہیے، اور 40واں شریف کب ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے عرس شریف کب ہوگا، اور اس کے بعد میلاد شریف کب ہوگا، 11ویں شریف کب ہوگی، امام جعفر کے کونڈے کب پکیں گے، یہ مسلوں کے تو حافظ ہیں نا ہمارے مولوی، ماشاءاللہ نیند میں اٹھاؤ تو یاد کھڑے ہیں، کیونکہ گزارا اسی پہ ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یاد رکھ لو، میری بات سمجھ لو کہ اللہ کا قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، میرا مدنی آپ امت کو بتلا دیں، ان ہذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ اور کسی جگہ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ لوگوں کو بتلا دے کہ قرآن کیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للذی، حتیٰ کہ قرآن سن کے جن کیا کہتے ہیں، انا سمعنا قرآنا عجبا، اور کچھ کہتی ہیں قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ تو قرآن ہدایت ہے، قرآن موعظہ ہے، قرآن تذکرہ ہے، قرآن ذکر ہے، قرآن شفا ہے۔ قرآن کوئی قصے کی کتاب ہے کہ ترتیب ہو؟ تو جیسے شفا کے لیے ڈاکٹر کبھی انجیکشن لگا دیتا ہے، کبھی کیپسول دے دیتا ہے، کبھی گولی لگا دیتا ہے، کبھی کہتے ہیں 3 دن کھاؤ، کبھی کہتے ہیں 5 دن کھاؤ، وہ مرض کے مطابق دوا بتاتا ہے۔ اللہ کا قرآن بھی جیسے جیسے حالات پیش آتے گئے، جبریل قرآن لے کے اترتا گیا۔ اس لیے وہاں تقدیم تاخیر نہیں دیکھی جائے گی، وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ سور پھونکا جائے گا۔ اب پہاڑ پہلے بڑے بڑے ٹکڑے ہوں گے، پھر اور پس جائیں گے، پھر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر ریت بن کے بہنے لگ جائیں گے، پھر اس کے بعد روئی بن کے الٹے لگ جائیں گے، پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا۔ اور یاد رکھیں کہ زمینیں اٹھا لی جائیں گی، پھر توڑ لی جائیں گی، اور ایک وقت آئے گا جب یہ زمینیں بدل ڈالی جائیں گی۔ اس لیے کہیں تقدیم ہے، کہیں تاخیر ہے، کہ کہیں ایک کیفیت کو اللہ نے بیان کیا ہے، کسی جگہ اللہ نے دوسری کیفیت۔ اس لیے یہاں پر میں وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، بعض علماء نے فرمایا اللہ ہوا بھیجیں گے جو زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھا لے گی، اور بعض علماء فرماتے ہیں اللہ فرشتے کو حکم دیں گے کہ اٹھاؤ ان کو اور گراؤ، ریزہ ریزہ کرو۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ اللہ اپنی قدرت سے حکم دیں گے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔
اللہ جب ارادہ فرما دے حکم دیتی ہیں تو حکم ہو جاتا ہے. جب اللہ نے زمینوں کو پیدا فرما دیا بچھا دیا اب چاہے اٹھا دیا اس کی مرضی ہے. تو جو پیدا کرنے پہ قادر ہے وہی فنا کر دینے پہ بھی قادر. اللہ نے کیسے آسمانوں کو بنایا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. اللہ نے فرمایا آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. دیکھو کیسے آسمان بنائے اور کیسے ہم نے اونچا کر دیا آسمانوں کو اور بغیر ستونوں کے ہم نے کھڑا کر دیا ہے اور ہزاروں سال بیت گئے. ہل تری من فطور. آپ نے اس میں کوئی نقص دیکھا ہے کوئی سوراخ دیکھا ہے؟ تم چھتیں بناتے ہو سیمنٹیں ڈالتے ہو لوہے ڈالتے ہو 50 سال کے بعد وہ بھی گر جاتے ہیں ہزاروں سال گزر گئے. ہل تری من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اللہ نے فرمایا پھر دیکھو پھر نظر ڈالو کوئی نقش نکالو. اور جو ہزاروں سال تک جن میں کوئی سوراخ نہ ہو سکا اللہ فرماتے میں جب چاہوں گا تو پھر پھٹ جائیں گے ریزہ ہو جائیں گے. میں نے جب بنایا اور کیسا محفوظ بنایا ہے تو جب میں بنانے پہ قادر ہوں میں اس کو توڑنے پہ بھی قادر ہوں. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. اور اللہ فرماتے ہیں جب یہ حال ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. اس دن وہ ہو جانے والی ہو جائے گی قیامت آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی قرآن سمجھنے کی سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں جی کہ اقبال کی تو شکل اور صورت سیرت حضور کے مطابق نہیں تھی. اس کو علامہ کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ لوگ علامہ کہتے ہیں کہ اس کو علماء تو علامہ نہیں کہتے. اس کو کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ ولی اللہ تھا وہ بزرگ تھا. خود نے کوئی علامہ کی ڈگری کی ہوگی. ہمارے ہاں جامع عباسیہ بہاولپور میں ڈگریاں ہوتی تھیں. علامہ بھی تھا مولوی بھی تھا فاضل بھی تھا مولوی فاضل بھی تھا مولوی عالم بھی تھا اور بھی ہوں گی کئی. میں تو چھوٹا تھا مجھے یاد ہے اس دور میں تو کوئی ڈگری وگری ہوگی. ڈاکٹر بھی تھا اس نے PhD کیا ہوا تھا. کہتے کہ مرد یا عورت فوت ہو جائے تو مرنے کے بعد مہندی لگاتے. مرنے کے بعد مہندی کیوں لگاتے ہیں؟ شادی ہو رہی ہے کوئی نہیں. مرنے کے بعد دیکھیں نا کیسی الٹے کام ہے. مرنے کے بعد جو مہندی لگا رہے ہیں آگے مردے آئیں گے دیکھنے کے لیے کہ جناب آج ذرا مہندی شہندی دکھائیں آپ. کیا علاج ہے بھائی ان کا؟ اصل پتہ ہے کیا؟ یہ بھی کافروں میں رسم ہے. آج بھی انگریز اپنے مردے کو دفناتے ہیں نا باقاعدہ اس کو باقاعدہ غسل دیا جاتا ہے. اس کو پورا وہ 3 پیس سوٹ پہنایا جاتا ہے اور جو وہ سوٹ پہنتا تھا اسی پوری طرح میک اپ شکار کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو دفن کیا جاتا ہے. تو ہم بھی تو وہی جو زندگی میں مہندی لگاتے تھے اب مر گئے ہیں تو مہندی لگاؤ جی. دو سال سے میرا بھائی بیمار ہے. اللہ شفا عطا فرمائے. دیکھیں شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب سے بڑا ذریعہ تیرے پاس زمزم کا پانی ہے. شرط یہ ہے کہ یقین ہو. اگر یقین نہ ہو تو نہ زمزم فائدہ دے گا نہ قرآن فائدہ دے گا. دنیا کھیل تماشا جیسے بچے کھیلتے ہیں توڑ دیتے اسی طرح دنیا بھی ختم ہو جائے گی. بچے دیکھے نہیں بیٹھتے ہیں گلی میں گھر بنا لیتے ہیں. یہ گھر ہے یہ گیراج ہے یہ تمہارا مکان ہے یہ میرا کمرہ ہے. اچھا وہ جب تھک جاتے ہیں اٹھے پاؤں مارا سارا کوئی ختم ہو گیا. یہ دنیا تو ایسی ہے.
یہ تو کھیل تماشا ہے، جب چاہیں گے ہم ختم کر دیں گے۔ میری بیوی کو مدینہ منورہ سے آتے ہوئے حیض آ گیا، اس نے نیت نہیں کی عمرے کی، تو حیض میں بھی تو عمرے کی نیت ہو سکتی ہے نا؟ مسئلہ پہلے پوچھنا چاہیے، غلطی کر کے پوچھ رہے ہو۔ فوراً عمرہ کرائیں اس کو مدینے سے، نہیں کرواؤ گے تو اگر مسجد عائشہ سے کریں گے دم دینی پڑے گی۔ پاک ہو گئی ہے تو عمرہ کروائیں۔ کہتے جی کہ مدینہ منورہ میں لنگر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کو دیتے ہیں کھانے کے لیے، تو ہم بھی لے دیں گے، تو بھائی ان سے پوچھنا چاہیے نا کہ کیا یہ غریبوں کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ جو تقسیم کر رہے ہیں ان سے، یہ عرب لوگ تو سب کے لیے ہوتا ہے، یہ جانتے ہیں بھی غریب بھی کھاتے ہیں امیر بھی کھاتے ہیں، جیسے کھجوریں لے آتے ہیں حرم میں، تو یہ غریبوں کے لیے نہیں لے آتے، یہ سب کے لیے لے آتے ہیں۔ میرے کپڑوں پر اور میرے گھر میں اکثر خون کے چھینٹے ہوتے ہیں، بلا وجہ وہم ہے تمہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، انشاءاللہ سب شیطانی فکر دور ہو جائیں گے۔ ویسے اپنا ایک بات یاد رکھو کہ ایسے جب واقعات ہوتے ہیں نا تو ذرا تحقیق بھی کرو چپ کر کے، خاموشی سے، کہیں بیوی تو ناراض نہیں ہے کہ چھوٹے سے چھینٹے ڈال دیتی ہے تاکہ تم اسی پریشانی میں مر جاؤ، جان چھوڑو، ہو گیا اور شوہر ڈھونڈے۔ یہ گھر کا جن ہے، باہر کا جن نہیں ہے، یہ کوئی باہر کے جن نہیں، یعنی انگریزوں کے گھر میں بھی جن نہیں جاتے، ان کی عورتوں کو بھی جن نہیں پکڑتے، یہ صرف مسلمانوں کو کیوں پکڑتے ہیں؟ اور پھر جن ایسے سمجھدار ہیں، اگر سندھ کے علاقے کی عورت کو پکڑے تو اس کا علاج ملتان والے پیر کے پاس ہوتا ہے، اور اگر ملتان والی کسی عورت کو جن نہ جائے تو اس کو شہباز کا اندر جانا پڑتا ہے، سفر ہوگا تو وہ اپنے یار کو ملے گی نا۔ کوئی جن نہیں ہوتا، کوئی جن نہیں، سب چکر ہے اس کا۔ میرا بھائی جن آگ ہے، یاد رکھو، جن کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، جن عورتوں پہ آ جاتے ہیں مرد، لیکن وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے جل کے کولا ہو جاتا ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ پھر اس کو وہ میک اپ بھی ہوگا، سگار بھی ہوگا، کھانا پینا بھی ہوگا، اس کی صحت بھی برقرار ہوگی، اور جن بھی ہے، یہ اچھا جن ہے۔ جن تو بڑی ظالم چیز ہے، اللہ بچائے۔ مینا اور جبل رحمت پہ تصویر بنانا ڈبل حرام ہے۔ جہاں حضور پاک نے ذکر کیا تم تصویر بنانے جاتے ہو۔ میرے بچے بیمار رہتے ہیں، سورت فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پلایا کرو۔ اگر اولاد میں ہم 1-2 سال کا وقفہ کر لیں وہ جائز ہے۔ میرے بدن میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، مولوی وکی کیا کرے گا؟ عجیب بات نہیں ہے، اس کو بھی جن پکڑا ہوا ہے نا، وہ درد کرتا ہے۔ اگر روضہ اقصر سے جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، اور دعا صرف اللہ سے ہوتی ہے، اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ علم پڑھنے کے بعد جو پڑھا نہ سکے اللہ ہدایت دے۔ غسل جنابت کے لیے حرم کے حمامات میں نہا سکتے، کوئی حمام ہو کہیں کا ہو۔ اگر میرے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، آپ کی جائیداد میں وہ شریک ہیں، اب آپ کے بیٹے اپنے کاروبار سے کوئی جائیداد بنا رہے ہیں تو ان میں کوئی شریک نہیں، وہ اس کی ہے جس نے بنائی ہے۔ کہتے جی کہ توصیف الرحمان صاحب ہیں، ربانی صاحب ہیں، تقریباً میں نے سنی نہیں تو میں رائے کیا دے سکتا ہوں، علماء ہیں انشاءاللہ سب ٹھیک کہتے ہوں گے۔
اگر عمرہ کرنے کے بعد دو دوست ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیں ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے۔ اگر مسجد کا امام داڑھی کو خضاب لگاتا ہے، نماز تو جائز ہے، لیکن اس کو کہیں کہ مہربانی کرے کالا نہ لگائے، اس کو شوق ہے تو کوئی ڈارک براؤن لگا دے، دور سے کالا ہی نظر آئے گا۔ کہتے ہیں جی کہ قبرستان کے باہر جو دانے پڑے ہوتے ہیں کبوتروں کے، اس میں جو کے دانے ڈھونڈتے ہیں، اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ اس عورت کو کھلائیں گے جس کو اولاد نہیں ہوتی، اولاد ہو جائے گی، یعنی خاوند سے اولاد نہیں ہوئی، کبوتر سے ہو جائے گی۔ اب اتنا بڑا جاہل کوئی ہے دنیا میں، پھر وہ پیدا بھی کوئی کبوتری ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں کہ جی یہ پیلی رنگ کی چپل پہنو تو بیماری نہیں ہوتی، اور کہتی حضرت علی کی سنت ہے ہسپتالیں بند کر دو، وہاں ساری پیلی چپلیں رکھوا دو، جب پہنیں گے بیماری نہیں ہوگی، ہسپتال کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں جو شرک اور بدعت ہے نا، اگر مکے کے مشرک اللہ آج زندہ کر دے وہ کان پکڑ کے بھاگ جائیں، وہ کہیں ہمارے تو باپ کو بھی نہیں آتا ہے یہ شرک۔ ہمارے یہاں 12 ربیع الاول منائی جاتی ہے، میلاد منایا، بدعت ہے، اور اب تو ڈنڈے سے پیسے دیتے ہیں، جو پیسے نہ لیں وہ گویا کہ نعوذ باللہ مسلمان ہی نہیں، عاشق ہی نہیں۔ انا للہ، اور خدا کے بندے موٹی بات ہے، کیا حضور نے حکم دیا؟ نہیں دیا، چلو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حسنین، حضرت حسن، حضرت حسین، بی بی فاطمہ، کسی نے منایا؟ منایا، ٹھیک ہے، نہیں منایا بدعت ہے، سیدھی سی بات ہے۔ کہتے ہیں جی کہ کالے رنگ کا ڈورا پاؤں میں باندھتے ہیں، یہ بھی خالص بدعت ہے اور شرک ہے۔ کیا کرے گا ڈورا جناب؟ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بعض شہروں میں کہتے ہیں یہ حضور پاک کے بال مبارک ہیں، اللہ عالم بھائی ہم کیا کہہ سکتے ہیں، مکے مدینے والوں کے پاس تو نہیں ہے، صاحب تم چوری کر کے لے گئے ہو، کوئی دلیل بھی تو ہو نا، سند کیا ہے ان کی، کیسے پہنچے؟ سرکار دو جہاں نے حجۃ الوداع پہ اپنے سر پہ اس طرح پھروایا، اپنے بال مبارک صحابہ میں تقسیم فرما دیے، اور ہمارا ایمان ہے ویسے عاشق تھے وہ چھوڑ دیں گے کسی اور کو مل جائے۔ ایک چھوٹا صحابی بیٹھے تھے دائیں طرف، بڑے بڑے بزرگ بیٹھے تھے بائیں طرف، دودھ آ گیا۔ اب اصول یہ ہے کہ دائیں طرف سے شروع کرو تقسیم کرنا۔ اب حضور پاک نے دیکھا کہ دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور سارے بزرگ صحابہ بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اصولاً تو ادھر سے شروع کرنا چاہیے، تو آپ نے اس بچے سے کہا کہ دیکھو بیٹا بات سنو، دائیں طرف تم بیٹھے ہو، تم چھوٹے ہو، بچے ہو، ادھر سارے تھے بزرگ بیٹھے ہیں بڑے بڑے، اگر تم اجازت دے دو تو پہلے میں دودھ ان کو دے دوں۔ اس نے کہا حضور آپ کا حکم ہے تو بالکل تعمیل ہے، ورنہ بالکل نہ دے، مجھے دے، میں کیوں اپنا حق دوں ان کو، وہ سارا پی جائیں مجھے ملے ہی نہ آپ کے ہاتھ کا دودھ۔ عشق تھا، یعنی وضو فرماتے تھے حضور پانی نہیں گرنے دیتے تھے صاحب، حضور پاک نے اگر کبھی اپنا لعاب مبارک صاحب لے کے فوراً چہروں پہ مل لیا۔ کہتے جی کہ ہمارے ہاں حضور کی نعل مبارک کا نقشہ بنایا ہوا ہے، بالکل جھوٹ ہے، اور پھر بڑے بے وقوف ہیں، اس کے اندر قرآن لکھا ہوا ہے، یعنی حضور قرآن جوتے پہ لکھتے تھے، یار ان کو خدا کا خوف بھی کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہمارے یہاں بڑا شرک ہے، اللہ ہر مسلمان کو بچائے۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ ٹی وی ہر گھر میں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، کہیں کوئی دینی پروگرام ہے دیکھ لیں۔
بہرحال جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اب کھڑا ہو. امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب مکبر کہے قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح تو اب کھڑا ہو. ہمارے اذان سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، بعد میں الحمدللہ رب العالمین صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، سب بدعت ہے. قبر پر اذان دینا بدعت ہے، قبر میں زمزم ڈالنا بالکل بدعت ہے، قبر میں کل کی مٹی ڈالنا بالکل بدعت ہے، 40 قدم کے بعد کھڑے ہو کے دعا کرنا بالکل بدعت ہے. یہ سب تمہاری گھڑی ہوئی ہے. مسجد عمرہ سے عمرہ ہو جاتا ہے؟ ہاں ہو جاتا ہے. اگر والدین کے لیے عمرہ کریں بالکل ہو جاتا ہے. طواف حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوں، اس کا کنارہ آپ کے دائیں کندھے کے سامنے ہو. بہرحال بال جو ہے اس طرح پھروائیں یا بال سارے سر کے کٹوائیں. اگر ٹک لگائے ہیں تو بال بھی کٹوائیں اور دم بھی دیں. طواف کے پہلے سارے چکروں میں کندھا نکالنا چاہیے. اگر عورت نے مدینہ منورہ سے احرام باندھ لیا، راستے میں حید آ گیا، کوئی بات نہیں، اب جا کے اپنے ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے سادہ پانی سے غسل کر کے عمرہ پورا کرے. وہ عمرے میں ہے، یہ سوچے، کوئی غلطی نہ کرے. اگر ایک عورت نے حیض میں نیت کر لی، نفل پڑھنی ہی نہیں تھی نا، ٹھیک ہے، اس کی نیت ٹھیک ہو گئی، بالکل احرام میں رہے گی جب تک حیض سے پاک نہ ہو. جتنے اس کے دن ہیں وہ پورے ہوں. نفل پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی دم شم ضروری نہیں ہے. چاروں فقہا حق پہ ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. جنت تو پاک جگہ ہے، شیطان کیسے داخل ہو گیا؟ اور شیطان بننے سے پہلے تھا نا وہاں، شیطان بننے کے بعد تو داخل نہیں ہوا. آپ کو کس نے کہا ہے؟ وہ تو اس وقت شیطان نہیں تھا. جب اس نے اللہ کے حکم پر سجدہ نہ کیا تو اب اللہ نے فرمایا کہ فخرج انکا، تم نکل جاؤ، ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین. اب شیطان بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی پریشانیاں بیماریاں دور فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. آگے جاؤ.